بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، برکتوں والی رات، فیصلوں والی رات، شب برات کی رات شروع ہو چکی ہے۔ شب برات کی رات کا وظیفہ بتانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتے ہیں۔ اے کریم اللہ، جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ رہے، تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اے میرے کریم رحیم مولا، اے سونے مولا، اپنی رحمت کے صدقے ہر انسان کے دل کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، شب برات کی رات کی عبادت بتانے سے پہلے ایک حدیث سن لیں کہ یہ کتنی خاص اور برکتوں والی رات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور ایک فرشتے سے کہتا ہے، اے فرشتے، ہر گھر میں جانا اور دیکھنا، اگر کوئی میرا بندہ اس رات جاگ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہو، وہ اپنے رب کو راضی کر رہا ہو، وہ مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو، تو اے میرے فرشتے میکائیل، تم اس طرح کرنا، میرے اس بندے کی زندگی میں خوشیاں لکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے فرشتے سے کہا جاتا ہے اسرائیل علیہ السلام سے، اے اسرائیل، جا دیکھ، اگر کوئی اس رات سویا ہے تو اسے بتا کہ تیری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کو منا، عبادت میں لگ جا، آگے آنے والی زندگی کو کامیاب بنا لے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب یہ رات شروع ہو جائے، مغرب کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ جائیے گا، اپنے سارے کام ختم کر لیجئے گا۔ کاموں کو ختم کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر چند بار استغفر اللہ پڑھیے گا، ایک تسبیح پڑھیے گا، اپنی زندگی کے تمام دن اور رات یاد کیجئے گا، اپنی تنہائیاں یاد کیجئے گا، اپنی زبان کے گناہ یاد کیجئے گا، اللہ سے معافی مانگیے گا، اے اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، معاف فرما دے۔ اس کے بعد سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک کو بھی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ 6 نوافل ضرور پڑھیے گا، 2 نفل پڑھیے گا شکرانے کے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ماں باپ اولاد دی، ایمان دیا، گھر بار دیا، زندگی دی، چلنے کی توفیق دی، بہاریں دی، دل دھڑکتا دیا، بیماریوں سے بچایا۔ اللہ کی تمام نعمتوں کو یاد کر کے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ جیسے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی یہ نفل پڑھیے گا، بس نیت یہ ہو شکرانے کے نفل ہیں۔ اس کے بعد 2 نفل توبہ کے پڑھیے گا، اللہ سے اپنی تمام پچھلی زندگی کے گناہوں سے معافی مانگیے گا۔ جیسے 2 نفل پڑھی جاتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ لیجئے گا، ویسے ہی یہ نفل پڑھیے گا، اور بعد میں اللہ سے خوب صلح کیجئے گا، اللہ کو منائیے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے گا۔ اور اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیے گا۔ نماز حاجت وہ عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی جب بھی کوئی غم پریشانی آتی تو میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی نماز پڑھتے۔ 2 نفل پڑھیے گا حاجت کی نیت سے، کوئی بھی صورت پڑھ لیجئے گا، لمبی صورت آتی ہوئی تو وہ پڑھیے گا، نہیں تو سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یا کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے اسے بار بار پڑھیے گا، تھوڑے لمبے نفل پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد جیسے نفل پڑھی جاتے ہیں، اتحیات بیٹھ کے سلام پھیر کر آرام سکون سے بیٹھیے گا، تیزی سے دعا نہ مانگیے گا، جلدی سے دعا نہ مانگیے گا۔ اگر دعا مانگنے کا دل نہیں بھی کر رہا تو ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھے رہیے گا، خاموش بیٹھے رہیے گا۔ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی بڑی لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، میرے در کا سوالی، میرے در کی طرف ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، اس بار بھی بہت کچھ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کیجئے گا، اللہ سے مانگیے گا دنیا کی جو چیز آپ کو چاہیے، اللہ کو بتائیے گا، اللہ تیرے بندے کی زندگی میں یہ پریشانی ہے، میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کسی کو بتاؤں گا تو کوئی سمجھے گا شاید مجھ سے کوئی چیز مانگے گا، کوئی سمجھے گا شاید نہ جانے کیا کام ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، تیرے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں۔ اللہ سے دکھڑے شیئر کیجئے گا، اللہ سے باتیں کیجئے گا۔ بس اس رات یہ عبادات ضرور کیجئے گا، اور کوشش کیا کریں ہفتے میں کوئی ایک دن رکھیں جس میں یہ تمام عبادات کریں، نفل پڑھیں اور اللہ سے باتیں کریں، ہو سکے تو روز کریں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے فائدے آپ کو زندگی میں ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔